अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करते हैं। और आइए फिर आज के दिन का आगाज़ करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ अच्छे लम्हात के साथ। एक छोटे लम्हे के लिए ना आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि सूरज की पहली नरम रोशनी आसमान पर फैल रही है, हवा में खुशबू है और परिंदे अपनी मीठी चहचहाहट से फ़िज़ा को ज़िंदा कर रहे हैं। सुने, बस ये वो मौसीकी है जो कुदरत ने हमारे लिए बनाई है। देखें दरख्तों की हरियाली, फूलों के रंग और हवा का हल्का लम्स हमें याद दिलाता है कि हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। थोड़ा लम्हा निकालें, सांस लें और इस खूबसूरती में खो जाएं। ये जो छोटी छोटी नेमतें हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में सुकून पैदा करती हैं, खुशी लेकर आती हैं, हमें एनर्जाइज़ करती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी सुबह की ताज़गी के हवाले से बात करेंगे, परिंदों की आवाज़ के हवाले से बात करेंगे, कुदरती मनाज़र की खुशबू के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। तो आए चले एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल कर सिर्फ इस लम्हे में डूब जाते हैं, क्योंकि यही लम्हा, यही फ़िज़ा और यही रोशनी आपके और हमारे दिन को खुशगवार बनाएगी और खुशियों से भर देगी। एक दफ़ा फिर आप सबको सुबह खैर कहते हैं। खुशियों भरा दिन आप सबके नाम हो, हमारा भी अच्छा दिन गुज़रे, आप लोगों का भी अच्छा दिन गुज़रे और इसी ही तरह आने वाली ज़िंदगी भी हमारी बहुत बहुत अच्छी गुज़रे, जिस तरह आप चाहते हैं, जिस तरह हम चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में जो हमारे लिए बेहतर हों वो हमारे नसीब में अल्लाह पाक ज़रूर लिख दे। इसी दुआ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से हमने बात करनी है और आज भी ऐसा ही आर्ट है, आर्ट पीसीज़ हैं जो आपको हम दिखाएंगे, जिसके बारे में आप किस तरह काम कर सकते हैं, या अगर आपने वो सीखना है तो वो किस तरह सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं और उसका बिज़नेस कितना कह लें कि फ़ायदेमंद साबित होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए सना हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सना उस्मान है, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्ट पीसेस बनाती हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सना, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सना, कुछ आर्ट पीसेस हमने लास्ट टाइम देखे थे आपके, कुछ नए पीसेस आप लेकर आई हैं आज? बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ी वेरिएशंस होती हैं ना, वो और स्टाइल था। अच्छा। और ये थोड़ा सा और स्टाइल है, तो मैंने कहा ये भी दिखाना चाहिए जी हमें कि जी आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ी चीज़ पे कर सकते हैं तो आप छोटी पे भी कर सकते हैं। मतलब मुझे याद है कि वो भी आप लकड़ी से ही सारी चीज़ें आपने बनाई हुई थी, फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर पे करी थी। अब आप जो है ना वो कुछ ट्रेज लेकर आई हैं, वो भी लकड़ी से ही हैं? वो भी लकड़ी है, ये भी सारी लकड़ी के ऊपर ही है। ये वुडन ट्रेज हैं। बेसिकली मैंने बताया था ना कि हम थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फर्नीचर को कोई मॉडर्न आर्ट भी कर सकते हैं। फर्नीचर के ऊपर हम जैसे एक फूल बूटों के अलावा भी उसके ऊपर आर्ट पीस भी बना सकते हैं उसको। जैसे ये सारी हैं, ये सब ट्रेज हैं, ये एक नॉर्मल ट्रेज हैं, ये नॉर्मल हैंडल्स हैं। बस उसको टेक्निक के साथ कि आपने उसको आम चीज़ को आपने ख़ास कैसे बनाना। तो इसके ऊपर जो आपने आर्ट किया है, जो पेंट किया हुआ है, क्या यूज़ किया है इसके ऊपर आप? ये मिक्स मीडियम के साथ है। इसमें 3 से 4-5 टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। जैसे इसमें डिकोपाज है, स्टेंसिल है, पेंट है और लास्ट में इस पे रेजिन भी किया हुआ है, क्योंकि रेजिन एक अलहदा से मटेरियल है, लेकिन मैंने वो उसको इसमें यूज़ किया। और ये सारा जो मटेरियल डिकोपाज का ये सब है, ये वॉशेबल है और आप इसको कैजुअल यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि एक आर्ट पीस है, इसको हमने बना लिया, ये तो ख़राब हो जाएगा। नहीं, ये ख़राब नहीं होगा। जैसे हमारे दिमाग में तो ये होगा ना, हम ये आर्ट पीस लेकर जा रहे हैं तो उसको हमने शोकेस में रख लेना है। नहीं, इसको हमने बाहर नहीं निकालना है। कोई ख़ास मेहमान आएगा तो उसके लिए हमने निकालना है। ये हमारा माइंड सेट ये है ना, हाँ। कि एक इतनी महंगी पेंटिंग है, इतनी महंगी चीज़ है, तो हम इसको शोकेस में लगा ले। नहीं, हमने उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है कि हम लोग ये देखें कि ये भी सारा है कि हम इसको आम यूज़ कर सकते हैं। मैं तो खैर उससे बनाती हूँ
کہ آپ اس کو وال ہینگنگ بھی یوز کر سکتے ہیں, ایز اے پینٹنگ بھی, آپ اس کو کیجول بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو واش کر سکتے ہیں, مطلب جیسے ہم عام گھروں میں ٹریز استعمال کرتے ہیں, جس طرح لائف فرنیچر کی ہے نا, بالکل اس کی بھی اتنی ہی لائف ہے. اگر 6 مہینے 8 مہینے سال میں فرنیچر کی پالش خراب ہو رہی ہے نا, تو سال میں اس کو بھی آپ دوبارہ سے رینیو کرا سکتے ہیں. اچھا, اور یہ بھی لکڑی کا ہی ہے؟ سب لکڑی. اوکے, اور اس کے اوپر یہ جو آپ نے پرنٹنگ کروائی نہیں, ہوئی مکس میڈیم ہے, یہ ڈیکو پاج ہے بیسیکلی, یہ فرنیچر کے ہی ڈیزائنز ہیں. یہ فرنیچر یہ خراب نہیں ہوتے. ہاں, آپ نے جالی اور چھری نہیں مارنی کہ آپ انٹینشنلی اس کو کہیں کہ میں چیک کر لوں کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں. اسکریچ ضرور آئے گا بٹ اٹس واشیبل. اچھا, یہ آپ اس کو جتنا مرضی واش کریں یہ خراب نہیں ہوگا انٹل انلیس اس کے اوپر آپ وہ اسکریچز نہ پڑ جائیں, چھری نہ آپ استعمال کر لیں, یا دوسری وہ جو ہم لوگ اسکاچ برائٹ. یہ دیکھیں اس میں 2-3 وہی ٹیکنیکس ہیں. یہ ڈرائی برش کے ساتھ ہوا ہوا ہے, یہ پینٹ ہے, کچھ اسٹینسل ہے, اور یہ سارا کرنے کے بعد پھر اس میں ہم نے اینڈ پہ ریزن بھی کیا ہوا ہے. تو یہ سارا چیزیں ہم نے مکس میڈیم کے ساتھ ماڈرن آرٹ کو ہم نے کیجول چیزوں میں استعمال کیا. اور یہ بھی ٹریز ہیں؟ یہ سب ٹریز ہیں, آپ ہینگنگ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. ڈیپینڈز اپون آپ کی چوائس, کہ اگر آپ کو یہ چیز کہ آپ نے نہیں یوز کیا, سم ٹائم اتنی پیاری چیز کو ہم کہتے ہیں نہیں یوز کرتے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو ایز اے شو پیس کے طور پر یوز کریں اپنے گھر میں. بالکل بالکل. تو پھر لیکن تھوڑا حوصلہ کریں, جب ایک چیز جائے گی تو پھر نئی بھی تو آئے گی نا. اس کے علاوہ ٹیبل رائزرز ہیں, یہ بڑا اچھا مجھے اپنا پروڈکٹ لگتا ہے کہ اگر میں دکھاؤں. جی ضرور. یہ ٹیبل رائزرز ہیں, اس کو آپ پرپس مختلف ہے. جب یہ ہم نے یہاں پہ رکھا ہے, ٹھیک ہے, ڈیزائن یہ بھی عام ہی ہے, یہ بھی لکڑی کے اوپر ہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی پینٹ ہے, کچھ ڈرائنگ ہے, مطلب میں خود بھی آرٹسٹ ہوں تو میں چیزوں کو انہینس کر لیتی ہوں. میں صرف ڈیپینڈ ڈیزائن کے اوپر نہیں کرتی, میں اپنا ہاتھ بھی استعمال کرتی ہوں, کیونکہ میں پکسل پورٹریٹ آرٹسٹ ہوں. اسٹل لائف میں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے, میرا 15-20 سال کا ایکسپیرینس. ویری نائس. تو آج کے آرٹ پیسز بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہیں, ثنا نے بہت ہی خوبصورت آرٹ پیسز بنائے ہیں, خاص طور پر ٹریز آپ کے لیے لے کر آئی ہیں کہ ایز سچ کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا, اس کے اندر لکڑی کا ہے, یوزیبل ہے, ڈیوریبل ہے, آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ آرٹ سیکھ بھی سکتے ہیں آپ ثنا سے. تو ثنا عثمان ہمارے ساتھ موجود تھی. ثنا, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اور آپ نے اپنا آرٹ اسکل ہمارے ساتھ شیئر کیا. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم ہمارے ستاروں کے حوالے سے. ستارے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں, کیا بتاتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا کس طرح کا رہنے والا ہے. ایک کہہ لیں کہ ہم نے یہ بھی سیریز آپ لوگوں کے لیے شروع کی ہے کہ آپ کے دن کا احوال ہم بتائیں گے, آپ کا ہاروسکوپ دیکھ کر, آپ کے ستاروں کے حوالے سے. تو داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسٹرالوجر ہیں, پامسٹ ہیں, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. داؤد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ کا شکریہ جناب. آج بھی ہم ستاروں کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ ہمارا دن کس طرح کا رہنے والا ہے اور آنے والا ہفتہ کس طرح کا رہے گا, پورا ہفتہ. تو شروع کرتے ہیں پھر ایریز سے. جی بالکل, ایریز سے شروع کرتے ہیں. آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز والوں کے آج کے دن کی انرجی کی بات کریں تو آج کا دن تھوڑا سا فائٹ کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑا بالکل ہو سکتا ہے. یہ انرجی کس حوالے سے ہو سکتی ہے؟ کچھ بہتر کرنے کی آپشنز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور تھرڈ کارڈ کی انرجی میں اداسی ہے. ایریز والوں کے معاملات میں کچھ ڈیلے ہیں, پلاننگ ہے مستقبل کی آج کے حوالے سے. جاب اور بزنس کی بات کروں تو جاب اور بزنس میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں. اور محبت کی بات کروں تو محبت میں تھوڑے سے جذباتی نظر آتے ہیں. اور پڑھنے کے لیے یا عزیزو یا جبار کی پڑھائی ان کے لیے بڑی زبردست رہے گی آج سارا دن. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بات کریں ہم برج ٹورس والوں کی آج کے دن کی انرجی کی بات کریں تو کارڈز کی انرجی کہتی ہے آج کا دن برج ثور والوں کا بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے. ان کے کام, پرانے کام بھی ہوں گے, موجودہ کاموں میں بھی ایک بوسٹ لگے گا. کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں, 2-3 آپشن. ہاں جی بالکل, کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں. کس حوالے سے ڈیسیژن؟ یہ کہ ان کے کچھ چیزیں ڈسٹرب ہیں, رکے ہوئے معاملات, اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ان کا ویژن کافی کلیئر ہے. اپرچونٹیز کو اویل کرنے کا کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں. اچھا, اور اچھا ہوگا اگر ڈیسیژن آج یہ لوگ لے لیں گے. بالکل, جاب اور بزنس میں اچھی انرجی ہے. یہاں پہ کمیونیکیشن ہے, رابطے ہیں. اور محبت کی بات کریں برج ثور والوں کی تو محبت میں اسٹریٹ فارورڈ فیصلے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ان کے لیے پڑھنے کے لیے یا اللہ یا رحیم یا کریم کا ورد رکھیں. یہ کم از کم یہ 41 ٹائم آج کے دن پڑھیں, اچھی انرجی رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جناب ہمارے پاس برج 14 جمنائے, جن کی ڈیٹ آف برتھ 22 مئی تا 21 جون ہے.
ٹھیک ہے. تو برج جوزہ والوں کے آج کے دن کی اگر ہم انرجی کی بات کریں تو برج جوزہ آج پرسکون طریقے سے معاملات کو لے کر جائیں, پانی کا زیادہ استعمال کریں اور چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. شام 6 بجے کا وقت بہت ہی اہم ہے ان کے لیے, اپرچونٹیز بالکل ملے گی. ان کے والدین بھی, ان کی والدہ کی طرف سے یا بہت اچھی اپرچونٹی ہے, اچانک مدد آ سکتی ہے آج کے دن برج جوزہ والوں کو. اور تھرڈ کارڈ کی انرجی میں آج کا دن برج جوزہ والوں کے لیے بہت زبردست نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. جاب اور بزنس, برج جوزہ والوں کی بات کریں تو جاب اور بزنس میں چینج, کیا یہ چینج ان کے حق میں ہوگا؟ تو بالکل کام کافی زیادہ آج کرنا پڑے گا کاموں کو بہتر کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. محبت میں مایوسی ہے, اداسی ہے, اکیلے پن کے شکار ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 41 ٹائم ان کی انرجی کو بوسٹ کرے گا. کینسرین کا آج کا دن کس طرح کا رہنے والا ہے؟ تو کینسر والوں کی بات کریں جناب, کینسر والوں کے آج کے دن کی انرجی تو کیا ہونے جا رہا ہے. کینسر تھوڑا سا اداس بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دن. اچھا. کچھ ڈیلے ہے معاملات, سوچ بچار ہے. کس حوالے سے یہ آپ اداس ہیں جناب؟ کینسرین والوں کو کلیئرٹی چاہیے اپنے معاملات سے متعلقہ, یہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. بالکل فیملی کو وقت دیں گے, خوشیاں آئیں گی, چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور اچانک تبدیلی آئے گی. جاب اور بزنس کینسر بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب. اور محبت کی بات کریں تو محبت میں بہت اچھی انرجی ہے, لیکن حاسدین سے بچ کے ہی رہیں. اور پڑھنے کے لیے یا ذل جلالی والی کرام کا ورد 41 ٹائم آج کے دن ان کی انرجی کو بوسٹ کرے گا. نیکسٹ ہے جناب ہمارے پاس لیو برج اسد والوں کی بات کریں. 24 جولائی تا 23 اگست ڈیٹ آف برتھ. لیو کے آج کے دن کی انرجی اوور تھنکنگ سے بالکل بچنا ہے. سوچ بچار آئیں گی, ایکسٹرا سوچ بچار, اور یہ کس حوالے سے ہو سکتی ہیں؟ یہ پیسوں سے متعلقہ, مالی معاملات سے متعلقہ ان کی انرجی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں آج کا دن تھوڑا سا احتیاط بھی رکھیں. بڑی خبریں, حیران کن خبریں, لیکن کسی سے عہد و پیمان کی بات نہ کریں. جاب اور بزنس کی بات کریں تو سالڈ فیصلے, اپرچونٹی, کامیابی اور کاموں میں مدد. اور محبت کی بات کریں تو محبت میں اپنے سول میٹ سے بڑا سکون محسوس کریں گے, اپرچونٹیز کو اویل کریں گے. اور بات کریں پڑھنے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جناب آج کے دن 21 ٹائم اپنی انرجی اور اپنی محبت اور اپنے کاموں کو بوسٹ دینے کے لیے. تھوڑا ان ہوروسکوپس کے والے سے بھی بتا دیں کہ ان کا لکی نمبر کیا ہو سکتا ہے, جتنے بھی ہم نے بتائے ہیں ابھی تک. مثال کے طور پر ایریز برج حمل والوں کی اگر میں بات کروں تو ان کا 9 مارس کی عدد کی انرجی ہے, یعنی کہ آج کا دن جو ہے ایریز والوں کو سپورٹ کرتا ہے. برج ثور والوں کی اگر میں بات کروں تو ان کا لکی نمبر 2 ہے, 2, اور نام کا آغاز جو ہے وے اور واو سے ہے. اور برج جوزہ کی اگر میں بات کروں تو ان کا لکی نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے, جیمنائی کا 5 ہے جی. اور کینسر والوں کی بات کروں تو اے سیارہ قمر ہے, اور جناب ان کا بھی 2 اور 3 کی انرجی ان کو سپورٹ کرتی ہے. اور لیو والوں کا 1 اور 5. ٹھیک ہے. اور ورگو والوں کا 5 ہے. ٹھیک ہے. اور ورگو کا حال بھی تو بتائیں. ورگو والوں کے آج کے دن کی انرجی کی بات کروں تو آج کے دن اپرچونٹیز کافی زیادہ, ورگو بہت ہی بہتر مدد اور آپشنز آئیں گی. اور سیکنڈ کارڈ کی انرجی, اپنی باتیں جتنا اپنے تک رکھیں گے اتنا ہی فائدہ ان کو بالکل ہونے والا ہے. اور آج اپرچونٹیز بھی ہے, بڑی خبریں بھی ہیں, اور زبردست قسم کا کچھ سفر بھی پیش آ سکتا ہے اگر ہو تو. جاب اور بزنس کی بات کروں تو جاب اور بزنس بہترین ہے. ورگو والوں کا پیسے آئیں گے, حالات میں بہتری رہے گی. اور محبت کی بات کروں تو محبت میں نیگیٹیوٹی ہے, ماضی سے نکلیں, آگے بڑھیں. اور پڑھنے کے لیے سلام القولن من رب رحیم 21 مرتبہ ان کی انرجی کو بوسٹ کرے گا. ان کا نمبر آپ نے لکی بتایا 5 ہے ورگو کا لکی نمبر. لبرا, اور ویڈنسڈے ان کا لکی دن بھی ہے, وینسڈے ہے. کل والا دن آپ کا اچھا گزرے گا. بالکل. اور نیکسٹ ہے جناب لیبرا برج میزان عنصر ہوا, اور یہاں پہ لکی نمبر 6 ہے ان کا. لکی دن جمعہ کا ہے, اور جمعہ کو صدقہ کریں. تو لیبرا والوں کے آج کے دن کی انرجی کی بات کریں تو آج کا دن بہت ہی زبردست اپرچونٹیز کے ساتھ موجود ہے. لیبرا والوں کا اپنی فیملی اور گھر کے معاملات کو فوکس کریں گے. آج لیبرا والے اپنے کاموں میں زبردست مصروف نظر آتے ہیں, تو بہت اچھی انرجی ہے لیبرا والوں کے آج کے دن کی. اور آپشنز آئیں گی, میڈیٹیشن کریں, اپنے کاموں میں ان کو ایک اچھی انرجی ملے گی. اگر میں لیبرا والوں کے جاب اور بزنس کی بات کروں تو اندھا اعتماد بالکل نہیں کرنا, سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں. اور جناب اگر ان کی محبت سے متعلقہ بات کروں تو محبت میں تحفے تحائف ان کی انرجی کو بوسٹ کریں گے.
اس کے بعد ہے جناب اسکارپیو 24 اکتوبر تا 22 نومبر ہے، اور اسکارپیو کو بھی 9 کی عدد کی انرجی اچھا پریزنٹ کرتی ہے. تو آج کا دن اسکارپیو والوں کا کیسا رہے گا؟ دیکھیں جی اسکارپیو کا آج کا دن بہت ہی زبردست ہے، اپرچونٹیز آئیں گی، کاموں میں بڑا ایک بوسٹ دیکھیں گے. سیکنڈ کارڈ کی انرجی کی بات کریں تو آج رابطے بھی ہیں، کمیونیکیشن، اگر انہوں نے کوئی جاب وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آج کے دن اپلائی کریں، اچھی انرجی ہے. اور تھرڈ کارڈ جناب ان کا کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ان کو پریشرائز کر رہی ہیں ان کو ڈسکس کریں. لوگوں پہ اعتبار کرنے کی بجائے اپنا ویژن اور عقل کا صحیح استعمال کریں. اور آج کے دن جو ہے ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی انرجی ان کو بہت اچھا بوسٹ کرے گی. اچھا جی نیکسٹ ہے جناب کیپریکون والوں کے آج کے دن کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو کیپریکون کسی بات کو دل پر بالکل نہ لیں، ڈسارڈ نظر آتے ہیں. دل ٹوٹا ہوا ہے، کیوں ٹوٹا ہوا ہے جی؟ یہ ڈسارڈ کیوں ہے؟ کوئی ایسی خبر فیملی سے متعلقہ یا پیار سے متعلقہ یا گھر سے متعلقہ جو ان کو ڈسارڈ کر رہی ہے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چل رہے ہیں. اور تھرڈ کارڈ کی انرجی شام کا وقت بہتر ہو جائے گا، ابھی صبح کاموں میں تھوڑی سی رکاوٹ رہے گی. جاب اور بزنس کی بات کروں تو جاب اور بزنس میں ڈیلے ہیں معاملات، سستی. آج کاموں سے متعلقہ بات جس طرح معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی چلائیں. اور محبت کی بات کروں تو محبت میں کلیئرٹی بالکل ملے گی، آج کے دن اچھی انرجی ہے اور محبت میں. اور پڑھنے کے لیے یہاں پہ سورہ اخلاص 21 مرتبہ ان کی انرجی کو بوسٹ کرے گا. ایکویریس بردلو، ایکویریس والوں کے آج کے دن کی انرجی کی بات کریں تو ایکویریس ڈیول، اس کا مطلب ہے چیزیں خراب ہوئی ہیں ایکویریس والوں کی، نیگیٹیوٹی ہے تھوڑی سی. سیکنڈ کارڈ کی انرجی میں سکون چاہتے ہیں، یہاں پہ اپرچونٹیز کو ویل کرنا چاہتے ہیں. تھرڈ کارڈ کی انرجی پھر بار بار یہ ایکویریس والوں کے لیے ان کو اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. جاب اور بزنس کی بات کروں تو جاب اور بزنس بہتر ہے، کام شام اچھے چلیں گے. اور محبت کی بات کروں تو محبت میں چینج ابھی اتنی اچھی انرجی نہیں ہے. یہ کس حوالے سے ہے؟ ذمہ داریاں کافی اور گھر کے کام، ذمہ داریاں، اپرچونٹیز، جس کی وجہ سے آج کے دن بھی ان کو زیادہ کاموں میں مصروف، اداسی رہ رہی ہے. اور ان کو پڑھنے کے لیے یہاں پہ یا ذل جلالی والی کرام کا ورد کرنا چاہیے جس سے ان کی انرجی کو بوسٹ ملے گا. ان کا لکی نمبر کیا ہے؟ ان کا جناب لکی نمبر 8 ہے. سیچرڈے ان کا بہترین دن ہے. کلر ان کا ڈارک بلیک اور ڈارک بلو ہے، بلیک اور بلو، ڈارک بلو. اور یہ سیچرڈے والے دن کلر پہنے. کلر کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، منڈے کو وائٹ کلر، ٹیوزڈے ریڈ کلر، اور ویڈنسڈے گرین، اور تھرسڈے یلو، اور فرائیڈے پنک اور وائٹ. اور آج آپ بھی گرین پہن کے آئے ہیں، ایکویریس ہے نا. ٹھیک ہے. کالر ہے صلاح الدین ہے قصور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم منیبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل خیریت سے. میں صلاح الدین قصور شہر سے. جی جی وہ میں نے ان سے کچھ یہ جو اسٹرالوجر داؤد جی بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی فرسٹ ٹائم میں ان کو سن رہا ہوں تو میں نے کہا چلے میں بھی کال کر کے اپنا حصہ ڈال لوں. جی جی پوچھیں، ضرور پوچھیں. اچھا جی، میرا اسٹار لیبرا ہے. 6 اکتوبر 1971 جو ہے وہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے کمپلیٹ. تو میں اپنے ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بزنس میں کچھ تھوڑی سی بتائیں کہ کیا کچھ رکاوٹ چل رہی ہے. صلاح الدین میں نے نکالی آپ کی انرجی ڈیول ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو اپرچونٹی نہیں مل رہی. کوئی صلاحیت کی کمی نہیں ہے، صلاحیت بھی ہے، وزڈم بھی ہے، سارا کام، اور آپ سارے کام بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. جس طرح کی انرجی آپ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. یہ ڈیول انرجی کیوں ہے آپ کی صلاح الدین؟ یہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو کھل کے بتا دیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام رکے ہوئے ہیں آپ کے. کیا آنے والا وقت آپ کا کیسا رہے گا؟ آنے والا وقت بہترین رہے گا، کام بہترین ہو جائیں گے. اچھا جو ڈیول کی انرجی نا ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو میں پڑھنے کے لیے عمل بتاتا ہوں، ضرور پڑھیں. سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بھی ہیں. اس سے ان کی انرجی بوسٹ ہوگی. کام جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ اس انرجی کو بوسٹ کریں تاکہ فائدہ اٹھائیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں. صلاح الدین کے پاس اللہ نے بہت پاور، ویژن بہت رکھا ہوا ہے، عقل بہت رکھی ہے. جس طرح کے ان کے حالات ہونے چاہیے نہیں ہو پاتے. اس کو اس حوالے سے بھی دیکھیں. لیبرا کی بھی انرجی ہے. ایک تو ترازو پکڑا ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بات کوئی غلط ہوتی ہے بولتے ہیں تو لوگ دشمن ہوتے ہیں، پھر ان پہ جادو کرا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو ڈیول جادو کی انرجی ہے، اس کو ختم کریں.
नमाज इशा के बाद ये एक और पढ़ाई भी करें। नमाज इशा के बाद सूरह फलक 41 मरतबा 11 दिन पानी दम करके पिएं और अपनी नेगेटिविटी को दूर करें। इनके लिए एक और रेमेडीज भी है, 3 दिन पानी में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी नमक की डाल के नहाएं ताकि इनका नेगेटिव ऑरा खत्म हो, क्योंकि जो कर सकते हैं वो कर नहीं पा रहे। अच्छा, तो ये किसी और ने भी अगर अपना ऑरा क्लीन करना है, क्लेंस करना है, तो वो ये कर सकते हैं, वो नाम के मुताबिक इनकी एनर्जी को हम उसको रेमेडीज ओके, बताते वो कर सकते हैं। चले जी, आज का हमारा दिन, आपका दिन किस तरह का रहने वाला था उस पर हमने बात की। दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए और हमें बताया है कि जनाब आपका दिन किस तरह का रहेगा। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। और लाहौर में अगवाकारों की सरगर्मियां साल 2025 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पुलिस के तमाम विंग्स इन नेटवर्क्स को काबू में लाने में नाकाम दिखाई दिए हैं। कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करें तो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक अगवा और अगवा बराए तावान के 3719 वारदातें पेश आई हैं लाहौर शहर के अंदर, और इनमें से 14 वारदातें संगीन क्राइम अगवा बराए तवान की थी, जबकि बाकी 3705 वारदातें ख़वातीन, मर्द, बच्चों और बच्चियों के अगवा से मुताल्लिक है। किस तरह इनको कह लें कि बाजियाब करवाया गया, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, और अब साल 2026 शुरू हो चुका है, तो इस साल क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इस ग्राफ के अंदर कमी आएगी, कितनी कमी आएगी, किस तरह की प्लानिंग की गई है पुलिस की तरफ से, इस पर बात कर लेते हैं। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। मुजाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुजाहिद साहब, साल 2025 बहुत ही अगवा के हवाले से मेरे ख्याल से ग्राफ ऊपर रहा है। 3719 अगवा जो है ना वो सिर्फ लाहौर शहर में हुए हैं। कैसे कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितने लोग इनमें बाजियाब करवाए गए हैं, पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही है? देखें मुनीबा, जो अगवा और अगवा बराए तवान दोनों मुख्तलिफ वारदातें हैं। अगवा बराए तवान का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी शख्स को या किसी बच्चे को, किसी लड़की को या किसी शख्स को अगवा किया जाता है और उसके बाद घर वालों को कॉल की जाती है कि वो उसकी आज़ादी के लिए रकम अदा करे, उसको तवान कहा जाता है। ये अगवा बराए तवान है जो हीनियस क्राइम में शुमार होता है। इसके लिए CCD के अंदर भी एक खुसूसी विंग बनाया गया है और अगवा बराए तवान की जो वारदातें हैं उसको CCD ही ज़्यादा हीनियस क्राइम की वजह से उसको डील करता है। लेकिन मुकदमा दर्ज होता है। ऑपरेशन पुलिस की ज़िम्मेदारी ये है, जो इस वक्त सिस्टम ऐसा चल रहा है कि अगर कोई ऐसी वारदात सामने आती है तो उस पर ऑपरेशन पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और कोशिश की जाती है ऑपरेशन पुलिस की जानिब से भी कि वो मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार करें और बच्चों को या ख़वातीन को उनको भी बाजियाब करवाया जाए। लेकिन असल काम शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का, जो काफ़ी मायूस कुन उनकी कारकर्दगी 2025 के आखिरी माह में और अभी तक जो है वो दिखाई देती है। कोशिश उनकी जानिब से की जाती है और इसके लिए बहुत सारे इक़दामात भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नताइज बराबर नहीं होते हैं जो तवक्को की जाती है अवाम की जानिब ये भी से। क्लियर कर दें, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स बताए हैं 3719, ये सिर्फ लाहौर के हैं या पंजाब भर के? ये सिर्फ लाहौर के, सिर्फ लाहौर के हैं, तो बहुत हाँ, ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी से, कोई खातून लड़की, कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से अगर घर से जाता है तो उसकी जो है FIR लापता होने की 365 की, 365B की या 363 की दर्ज की जाती है। और इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ख़ासकर बालिग लड़कियां होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जाती हैं। पुलिस का ये कहना भी किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन अगर ये वाकई ही अगवा किया गया हो और अगवा बराए तवान हो तो फिर उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चंद चीता केस ऐसे हैं जो हम देखने वालों को भी बताते हैं। जो सदर डिवीज़न है वहाँ पे एक मांगा मंडी पुलिस स्टेशन है। मांगा मंडी पुलिस स्टेशन में एक ऐसी वारदात होती है कि 2 स्टूडेंट बच्चियाँ जो हैं अपनी मर्ज़ी से घर से जाती हैं और उसके बाद वो दाता दरबार
کے علاقے میں آتی ہیں اور وہاں پر ایک خاتون ان کو جو ہے وہ ورگلا کر اسلام آباد لے جا کر فروخت کر دیتی ہے. تو وہ یقیناً ایک انویسٹیگیشن کا کریڈٹ تھا. اس میں وہ بچیاں نہ صرف بازیاب کروائی گئیں بلکہ جب پولیس نے وہاں پہ ریڈ کیا تو وہاں پہ کچھ اور بچیاں بھی ملی جن کو لاہور سے لے جا کر فروخت کیا گیا تھا. اب ان بچیوں کو جب گھر والوں کے حوالے کیا گیا، ان کے بیانات سامنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے، ان کی ماں چونکہ دوسری شادی کر چکی ہوئی تھی، علیحدگی ہو چکی تھی پیرنٹس کی، تو وہ اپنی مرضی سے گھر گئیں، لیکن وہ لاہور شہر کے ایک ایسے علاقے میں گئیں جو سٹی ڈویژن کی حدود میں آتا ہے، تھانہ داتا دربار، لوئر مال وہاں پہ لگتا ہے، اور وہاں پہ ایسے گروہ ابھی بھی موجود ہیں جو بچیوں کو، خواتین کو ورگلا کر ان کو فروخت کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک کیس ہمارے سامنے یہ آیا جس کو آج غالباً 20 روز ہو چکے ہیں کہ ایک 1.5 سال کا بچہ تھانہ باغبان پورہ کی حدود میں وہ لاپتہ ہوتا ہے، اور وہ لاپتہ نہیں ہوتا، اس کو اغوا ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تاوان کی رقم تو نہیں آتی ہے. 1.5 سال کا بچہ جس نے چند روز پہلے چلنا سیکھا ہے، وہ باپ کی انگلی اور ماں کے سہارے کے ساتھ چل رہا تھا، وہ گھر کے دروازے کے باہر آتا ہے اور اس کو کوئی شخص یا کوئی بھی اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے. لاکھ کوششوں کے باوجود پولیس اس کو ابھی تک بازیاب نہیں کروا سکی اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ لگ سکا ہے. جو سیف سٹی کے کیمروں کا جال دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پورے لاہور میں پھیلایا گیا ہے، بدقسمتی سے وہاں پہ کوئی بھی سیف سٹی کا کیمرہ نہیں ہے، کوئی بھی پرائیویٹ کیمرہ نہیں ہے. البتہ ایک ویڈیو منظر عام پر ضرور آئی ہے کہ ایک اس بچے کا ماموں اپنے بیٹے اور اس بچے کو جو اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر آیا ہوا تھا، اس کو وہاں سے گھر آتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اس کلوز سرکٹ فوٹیج میں. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی وہاں پہ کلوز سرکٹ فوٹیج نہیں مل سکی، اور نہ ہی پولیس اس بے چین ماں کو اس تکلیف میں جو ہے یہ بتا پا رہی ہے کہ اس کا بچہ کہاں گیا. اس علاقے میں ایک نالہ ہے، وہاں پہ بھی سرچ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اس علاقے میں پولیس کی جو کارکردگی ہے نظر ضرور آتی ہے، لیکن پولیس کے پاس ایسے کوئی ریسورسز نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اغوا ہونے والے بچے یا بچیاں ان کو بہت جلدی اور بڑی آسانی سے بازیاب کروا لیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ گھر سے بچے یا بچیاں جاتی ہیں وہ یقیناً 1 2 4 روز کے بعد واپس آ جاتی ہیں، یا کہیں نہ کہیں سے ان کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جاتا ہے. تو پولیس یہ ضرور کہتی ہے، خاص کر انویسٹیگیشن پولیس، کہ ہم نے اس کو بازیاب کروا لیا ہے، ایسا کہ ہوتا نہیں ہے. اب یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ ایک 1.5 سال کا بچہ نہ بول سکتا ہے، ماما اور پاپا کے علاوہ اس کی ماں بتاتی ہے، گھر والے بتاتے ہیں، خود بھی نہیں کہیں جا سکتا، خود بھی کہیں نہیں جا سکتا. تو اس کو جو ہے وہ چیلنج بنا ہوا ہے. یہ بچہ جو کہ کتنے دیر ہو گیا اس کو ٹریس ہی نہیں کیا جا رہا. ہماری پولیس تو کہتی ہے ہمارے پاس جو ہے نا وہ جدید اب جو ہے نا ٹیکنالوجی موجود ہے، ہم پتہ کر سکتے ہیں، ہمارے سے اب ہر چیز جو ہے نا وہ ایک کلک پر موجود ہے. تو یہ بچہ کیوں نہیں ابھی تک مل پا رہا ہے؟ اچھا، اس میں منیبہ ایسے ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، میں بھی جو پریس ریلیز ہینڈ آؤٹ آتا ہے اس میں پڑھتا ہوں کہ ہیومن ریسورس اور جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، وہ ٹیکنالوجی مجھے کبھی نظر تو نہیں آئی. زمینی حقائق تو یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے. یہ یقیناً ٹیکنالوجی یہی ہے کہ جیو فینسنگ ہو گئی، کچھ کیمراز کی فوٹیج ہوگی. سب سے بڑا جو گیجٹ ہے وہ تو ہے کیمرے، اور جب کیمرے آپ کو ایسی کوئی فوٹیج دے دیتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس طرف گیا اور اس کو لے جانے والا کون ہو سکتا ہے، تو پھر ایک کلو مل جاتا ہے. پھر نوٹس لیں گے، تو وہ نوٹس لینے کے بعد جب ہمیں کہیں گے تو ہم نے تو ملزم آلریڈی پکڑا ہوا ہے. تو اس طرح کا کھلی کچہریوں میں جو کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور یقیناً تمام سینئر افسران تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی منشا کے مطابق تو یہ نہیں ہوتا، لیکن کارکردگی دکھانے کے لیے یہ ساری کارروائیاں کھلی کچہری کی جو ہے وہ بے سود مجھے لگتا ہے. مطلب جو جس مقصد کے لیے کھلی کچہری بنائی گئی تھی وہ تو مقصد پورا نہیں ہوا نا. پھر تو وہ آپ ایک کہہ لیں کہ اپنا ہی وہاں پر لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں اور اپنی ہی واہ واہ کرا رہے ہیں.
बिल्कुल और कुछ ऐसे। भी नहीं है। लोगों की जो असल मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए, जिनको इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए वज़ीर आला के विजन के मुताबिक खुली कचहरियों का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था, उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर रहे थे, अगवा और अगवा बराए तवान के हवाले से हम बात कर रहे थे। इस पर बात करने के लिए मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू आप आए। तो अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और लाहौर शहर के हवाले से मज़ीद कुछ बात कर लेते हैं। और जनाब, लाहौरियों के लिए बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से ताकि उनको एक्टिविटी मिल सके लाहौर शहर में। तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आपने भी सुना था कि वो बनाया जा रहा है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। कितना काम हो रहा है, कब तक ये मुकम्मल किया जाएगा? क्योंकि इसके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जनाब जहाँ पर ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनना है वहाँ पर दरख्तों की कटाई भी की जा रही है। तो वहाँ की सूरत हाल क्या है, और इस पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मौजूद है वहीं पर उसी साइट पर। तो वहाँ का मंज़र देखते हैं, वहाँ से जानते हैं कि काम चल रहा है, कितना काम हो चुका है, कब तक मुकम्मल होगा। अब्दुल कादिर बताइएगा क्या सूरत हाल है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की? जी बिल्कुल। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर जो है बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे जो दरख्त जो हैं वो भी काटे गए क्योंकि जो तामीराती काम है उसकी जद में आने वाले जो दरख्त है तकरीबन 45 के करीब जो दरख्त हैं वो काटे गए हैं। और इस मंसूबे में जो है वो 60 फीट तक जो है वो केनाल थी, इसको मजीद जो है वो 20 फीट तक जो है वो इसकी जो है वो जगह हासिल की गई है। अभी अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात की जाए, क्योंकि ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है कि जिसके ऊपर जो खानों के शौकीन हैं, जो होटलिंग और रेस्टोरेंट के जो शौकीन लोग हैं उनकी खासी जो है वो नज़र है। यहाँ पे जो तामीराती काम है, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकेगा कि मैं इस वक्त जो है ये नहर के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पे ये तामीराती काम हो रहे हैं। और इस वक्त नहर की गहराई को जो है 19 फुट तक लाने के लिए जो है इसकी खुदाई की जा रही है और हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। और जो सोजो से शुरू होने वाला ये जो रेस्टोरेंट है ये जल्लो के करीब जो है, यहाँ पे जल्लो पार्क को जो रास्ता जाता है इसके पुल तक जो है ये होगा। और खासा काम जो है यहाँ पे किया जा चुका हुआ है, जिसमें जो 19 फीट तक गहराई है इस नहर की उसको जो है मुकम्मल करने के लिए काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसकी जो है वो स्टार्टिंग वाल और एंड वाल जो है उसको भी जो है वो तामीर किया जा रहा है और उसके लिए ये तमाम खुदाई की जा रही है। और इस हवाले से यहाँ पे मजदूर जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो टूरिज्म के फ़रोग के लिए या सियाहत के फ़रोग के लिए जो है ये इक़दामात किए जा रहे हैं। जब ये बनेगा तो उसके बाद जो है इसकी जो है वो शक्ल सूरत सारी बाहर आएगी कि ये रेस्टोरेंट जो है वो नहर पर किस तरह जो है वो दिखाई देगा। क्योंकि अभी तक तो यही तवक्का की जा रही है कि ये 3 फ्लोर पर मुश्तमिल होगा, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। यहाँ पे जो है वो एक जो है वो बेड़ा लाया जाएगा जिसके ऊपर ये रेस्टोरेंट होगा। ठीक है जी, शहर में जो है पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट दरख्तों की कटाई की वजह बन चुका है और जिसका अहवाल भी अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि काम कहाँ तक पहुँचा है, कब तक मुकम्मल होगा। और इसकी जो बताया जा रहा है कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए किनाल पर 80 फीट जगह दरकार थी और उसके हवाले से 45 बड़े दरख्त जो है ना वो काटे गए हैं। और इसी वाले से ही हम बात करेंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी दरख्तों की कटाई पर बरहमी का इजहार किया गया है। ज़िले भर में दरख्तों की कटाई और तराश खराश पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि आपके सामने है हमारा इन्वायरमेंट देखेंगे कितना ख़राब होता जा रहा है। एक साइड पर हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ग्रीनरी को प्रमोट करें, और दूसरी तरफ हम दरख्तों की कटाई कर रहे हैं जो साला साल मैं कहती हूँ कि पुराने दरख्त हैं और उनको आप काटते जा रहे हैं। क्या वजह बनी है, इस पर ही बात करनी है हमने। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। ज़ैन आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, इसी स्टोरी से मैं स्टार्ट करूँगी कि 45 बड़े दरख्त काटे गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाने के हवाले से। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है, हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमने सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान बनाना है, पंजाब बनाना है, उसका एनवायरनमेंट ठीक करना है। दूसरी तरफ आप दरख्त काटते जा रहे हैं। और जिस तरह आपने बात का आगाज़ किया कि दरख्तों के काटने पे पाबंदी भी लगा दी गई है साथ में,
یہ کیسی پابندی ہے کہ آپ نے پہلے شہر کا تہس نہس کر دیا, اور اب پابندی تمام لگا درخت کاٹ دیے اور اب پابندی لگا دی گئی. یہ تو صرف ایک نوٹیفیکیشن یا پنجاب گورنمنٹ کو یا عدالت کو خوش کرنے کے لیے ایک مراسلے کی حد تک موجود ہے. اب جو درخت ہیں ان کو کاٹنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو کیا پہلے درخت کاٹنے کے اوپر پابندی نہیں تھی؟ پہلے بھی تو پابندی موجود تھی. اس سے پہلے جب 2019-20 میں جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن بنایا گیا, کیا تب اس امر کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ شہر میں کسی بھی مقام پر اگر کوئی بھی درخت کاٹنا ہے تو پہلے جو کیس ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس جائے گا, کمیشن اس کی اپروول دے گا, تو پھر اس کے بعد درخت کاٹنے کی یا شاخ تراشنے کی اجازت دی جائے گی. تو پھر گزشتہ روز یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی کیا وجہ بنی؟ حکومت کے ادارے تو خود ہی اپنے قانون کے برخلاف ہے نا, خلاف ورزی کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی ریسنٹ کینال روڈ پر 2 مقامات پر یہ واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ وہاں پر درخت کاٹنے کے مبینہ طور پر شواہد موجود ہے. ہوتا ہے ایسے ہے منیبا کہ یہ راتوں رات درخت کاٹ دیے جاتے ہیں, پرائیویٹ کنٹریکٹر کو ہائر کر لیا جاتا ہے اور اس میں پی ایچ اے کا عملہ انوالو ہوتا ہے اور یہ درختوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹ ناصر باغ میں جو پارکنگ پلازا کی تعمیر کا آغاز کیا گیا, وہاں پر بھی 128 جو درخت ہیں ان کو کاٹنے کے حوالے سے جو شواہد ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. جو داتا دربار کے مقام پر یہ ری مولڈنگ کا کام کیا جا رہا ہے, بھاٹی گیٹ کی ری مولڈنگ کا کام کیا جا رہا ہے, وہاں پر کچھ اس طرح کا سما بنایا جا رہا ہے کہ درخت اوپر موجود ہے, سائیڈوں سے جو ساری کی ساری جگہ اس کو خالی کر دیا گیا, اب آہستہ آہستہ اس کو واٹر لوریز کے ذریعے پانی دیا جا رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ درخت نیچے گر جائے گا, اور پھر اس کے بعد ایک ہیلہ اور بہانہ موجود ہوگا کہ اب کیونکہ یہ درخت سوکھ چکا ہے تو لہٰذا اس کو کاٹنا واجب ہو چکا ہے اور اس کو دوسری جگہ پر لے جایا جائے گا. کیا 4 بندوں کو معطل کرنا ہی اس چیز کی ازالہ کرتا تھا کہ جو درخت کٹ گئے وہ کٹ کے چلے, اب ہم نے ان کو معطل بھی کر دیا, انکوائری بھی اس کے اوپر لگا دے. دیکھیں جی ماضی میں کتنی انکوائریز انیشیٹ کی گئی, درخت کاٹنے کے اوپر کتنے لوگوں کو سزا دی گئی. میں نے تو صرف یہ درخت کاٹنے کے اوپر آج تک پی ایچ اے کے کسی بھی آفیسر کی یا کسی بھی ملازم کے اوپر جو میجر پینلٹی ہے وہ امپوز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. میں نے اپنے جرنلزم کے کریئر میں دیکھا, ابھی بھی یہ اسی طرح ہوگا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ دب جائے گا اور یہ واپس اپنے آ جائیں گے سیٹوں کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ اپنی سیٹوں کے اوپر ہی ہیں. آپ نے صرف ان کے معطل کیا اور ایک جو انکوائری ہے وہ انیشیٹ کی ہے اور خود اس معاملے سے بری ذمہ ہو گئے. ہمیں اس چیز کو غور کرنا چاہیے, سب اداروں کی یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ درخت نہ کاٹے جائیں, ان کو رکھتے ہوئے کوئی ایسا پلان انفراسٹرکچر کیا جائے کہ تاکہ ہمارا جو لاہور شہر کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی کمپرومائز نہ ہو. دوسری سٹوری پہ میں آنا چاہوں گی. شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں پینے کے آلودہ پانی کی فراہمی جو ہے وہ ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے اور یہ بہت ڈیکیڈز ہو گئی ہیں کہ سنگین مسئلہ ہے. لاہور کے 193 مختلف علاقوں سے پینے کے پانی کے سیمپل حاصل کیے گئے ہیں اور پانی کے 122 سیمپل غیر معیاری قرار دیے گئے ہیں اور صرف 71 مقامات کے سیمپل ہیں وہ درست ہیں. مطلب کہ کوالٹی ان کی خراب ہے اور سیوریج ملا پانی جو ہے وہ ان مقامات سے جو 122 سیمپل فیل ہوئے ہیں ان سے ملا ہے. کون کون سے علاقے ہیں, کہاں کہاں پر یہ کیا جا رہا ہے اور جو ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں جس سے بتایا جا رہا ہے کہ پانی کی فراہمی بہتر ہوگی, کوالٹی والا پانی ملے گا, وہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ زین اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ منیبا یہ بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں پانی ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے اور جہاں پینے کا پانی بنیادی ضرورت ہے وہیں پر ان کو سینیٹیشن اور سیوریج کی سہولت فراہم کرنا بھی اس وقت ضروری ہے. اس سلسلے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اور واسا کی طرف سے یہ لاہور کے مختلف مقامات ہیں جہاں سے سیمپلز لیے گئے, تقریباً 193 علاقے موجود ہیں جہاں سے یہ سیمپل لیے گئے اور وہ رپورٹ کہتی ہے کہ 122 مقامات سے جو پانی کے سیمپل ہیں وہ غیر معیاری قرار پائے ہیں اور صرف 71 مقامات ہیں جن کے سیمپل درست پائے ہیں. اور 122 میں سے جو 121 میں رپورٹ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ ایک سیمپل کوالٹی کی بنیاد پر فیل ہوا ہے اور 121 سیمپل اس لیے فیل ہوئے ہیں کہ ان علاقوں میں جو پانی دیا جا رہا ہے اس میں سیوریج کا پانی مکس ہو کر آ رہا ہے. اور یہ وہ علاقے ہیں جن کی نشاندہی کر دی گئی ہے
جہاں سے سیمپل لے کر رپورٹ سامنے آ گئی ہے. کئی ایسے علاقے ہیں جن کو ویسے ہی نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, جہاں پر سیمپلنگ کی ہی نہیں جاتی. جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو اس کے بعد ہم نے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. کچھ تو یہ جو ایریاز بتائے جا رہے ہیں جس میں بادامی باغ ہے یا تلاب سرائے کا علاقہ ہے, جوہر ٹاؤن کے علاقاز ہیں, جو علاقے اس میں موجود نہیں تھے وہاں پر بھی گئے. وہاں پر بھی جا کے لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ہی شکوہ کیا کہ ہمارے گھروں میں تو کئی سالوں سے یہی گندا پانی آ رہا ہے. ہر سال یہ سیمپل لیے جاتے ہیں لیکن ان کا آؤٹ کم کچھ بھی نہیں نکلتا ہے. ہمیں بھی سال ہو گئے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ گھروں میں سیوریج ملا پانی آ رہا ہے, ٹیپ واٹر پینے والا نہیں ہوتا ہے, اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ منرل واٹر پیے, وہ باہر سے پانی منگوائے. تو اس لیے یہ ایک اولین ترجیح ہونی چاہیے ہماری حکومت کی کہ لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں نا, ایٹ لیسٹ پانی کی جو سہولت ہے وہی پرووائڈ کی جا سکے کہ وہ صحیح پانی پی سکے. تو سیوریج ملا پانی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی اپنی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ 122 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سیوریج ملا پانی موجود ہے لاہور کے علاقوں میں. وہ آپ کا بھی علاقہ ہو سکتا ہے, میرا علاقہ بھی ہو سکتا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے سب کا علاقہ ہو سکتا ہے. تو ہم تو اپنی آواز ہی اٹھا سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے. زین العابدین ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں اپڈیٹ کرتے. زین, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, اب بات کر لیتے ہیں کچھ سوشل سٹگماز کے حوالے سے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کم وسائل کے باوجود کامیاب کیوں ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ باصلاحیت ہو کر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جذباتی ذہانت. جذباتی ذہانت انسان کی وہ طاقت ہوتی ہے جو اسے اپنے جذبات کو سمجھنے, قابو میں رکھنے اور درست سمت میں استعمال کرنے کا ہنر سکھاتی ہے. اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے میں چیخنے کے بجائے خاموشی کیوں ضروری ہے, اور رد عمل سے پہلے سوچنا کیوں کامیابی کی کنجی ہے. آج کے تیز رفتار دور میں کامیابی صرف ڈگری یا آئی کیو سے نہیں بلکہ اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کس طرح سنبھالتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو اپنے جذبات پر قابو پا لے وہ پوری دنیا کو جیت سکتا ہے. تو آج کے سیگمنٹ میں اسی کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے کہ جذباتی ذہانت کیا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار ہر کسی کے سامنے کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر آمنہ معظم نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر آمنہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو, الحمدللہ, آئی ایم آل گڈ. ڈاکٹر آمنہ, ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ آج کل جذباتیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اتنے جذبات ابھر کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, وہ چاہے خاص طور پر غصے کا اظہار جو ہے نا وہ زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے. انسان اپنے جذبات کو سمجھے بغیر کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور اچھی گزار رہا ہے کہ نہیں اچھی گزار رہا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کا اور ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایموشنس کو, جذبات کو تو سمجھتے ہیں, اور ہم لوگ کسی حد تک ذہانت یعنی انٹیلیجنس کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن ہم جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کو کچھ بہت ہی زیادہ کم سمجھتے ہیں یا انڈرمائن کرتے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں یہ چیز کام ہو کر پروو ہو چکی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں, یہ ضروری ہے کہ آپ کی جذباتی ذہانت کتنی ہے. اب تھوڑا سا پہلے آپ کے آڈینس کی آسانی کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے, کیونکہ جب تک ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو پھر اس پہ ہمیں آگے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. بیسیکلی سب سے زیادہ جو اس کے اوپر کام کیا ہے وہ ایک تھیورسٹ ہیں گولڈ مین, انہوں نے کیا ہے. اس کو میں سادہ لفظوں میں بتاتی ہوں کہ کیا 5 کمپوننٹ ہیں جو کسی بھی انسان کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بناتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات جو ہیں ان کی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے, یعنی یہ معلوم ہو کہ آپ کچھ بھی ریاکٹ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں. جیسے ایک ماں ہے, وہ کسی وقت غصے میں بھی وہ اپنے ہسبینڈ سے تنگ ہے, سسرال والوں سے تنگ ہے, وہ بچے کی چھوٹی سی کیوٹ سی حرکت پہ بھی اس کو تھپڑ مار دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنا غصہ نکالتی ہے, اس پہ چیختی ہے, اس کو برا بھلا کہتی ہے کہ تم نے میری جان عذاب ڈالی ہوئی ہے, یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے, 2-3 ٹکا دیتی ہے. تو بیسیکلی اس کو سیلف اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کا جو غصہ ہے اس معصوم بچے پہ نہیں ہے,
اس کا غصہ شاید اپنی فیملی کے کسی اور ممبر پر ہے, شاید فائنینشیل کسی کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہے, لیکن وہ وہاں پر نکال رہی ہے. تو یہ ہے سیلف اویئرنیس, جو پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کی سیلف ریگولیشن کتنی ہے, یعنی یہ پتہ ہونا کہ کس جگہ پر کتنی محبت دکھانی ہے اور کس جگہ پہ کتنا غصہ دکھانا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا اس سیلف ریگولیشن, کہ آپ کو اپنے ایموشنز کو چینلائز کرنا آتا ہو. تیسری چیز جو ہے وہ ہے موٹیویشن. اب دیکھیں ہر بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ موٹیویشن ہوتی ہے, اور اگر آپ کی ایک پازیٹیو موٹیویشن ہے, آپ زندگی میں بڑے کام کرنا چاہتے ہیں, بڑا مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ڈفرینٹلی بیہیو کریں گے. آپ پیٹی ایشوز کو نہیں فوکس کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیکھیں گے, آپ بڑے مقصد دیکھیں گے. خاص طور پر جیسے میں نے بات کی کہ جذباتی جو ذہانت ہے وہ انسان کی وہ طاقت ہے جو اس کو کہہ لیں کہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے, اور اٹ سیلف اس کی اپنی شخصیت کا نکھار بھی ہوتی ہے نا یہ چیزیں. لیکن ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جذباتی ذہانت کو کیٹر کیا جاتا ہے یا پھر معیار کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پر آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتے ہو اور خاموش ہو جاتے ہو, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جذباتی ذہانت کا علامت سمجھیں, کہ اس کا سمٹم ایک بنا دیا گیا ہے کہ یہ جذباتی ذہانت ہے, اس کے اندر یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے, اس لیے یہ خاموشی اچھے طریقے سے اختیار کر پا رہا ہے. دیکھیے وہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایموشنل سپریشن بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس چیز کو ایک آئی کیو جو ہے اس کے ساتھ تو انسان پیدا ہوتا ہے, ای کیو جو ہے یہ ایک ٹرینیبل چیز ہے, ہم اس کو سکھا سکتے ہیں لوگوں کو, لیکن ہمارے ہاں سکھانے کی دو جگہیں ہیں, ایک گھر اور ایک ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. اب گھروں میں تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنا کوئی اوبیڈینٹ ہے, جتنا کوئی خاموش ہے نا, وہ اتنا اچھا بچہ ہے, اتنا اچھا. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں انفارچونیٹلی ہمیں دو پرابلمز آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کویشچن کرنے کو بہت زیادہ انکریج نہیں کرتے, تو بچے ویسے ہی خاموش رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہماری جین زی کے ساتھ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں کافی کمپلیکسٹیز بھی ایڈ ہو گئی ہیں. اچھا, تو یہ چیز پہلے تو پیرنٹس کے ساتھ کرتا تھا, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی کمپلیکسٹیز. مجھے لگتا ہے کہ آج کل بچے ڈس انگیج ہو جاتے ہیں, ان کو ہمیں انگیج رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ایجوکیشنل بھی ٹوٹل ری ویمپ ہو رہی ہے, ری اسٹرکچر ہو رہی ہے, اور ہمیں اس کے لیے کچھ نیا, کچھ انٹرسٹنگ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے بچوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ ہم ٹچ کر سکیں ان کی روٹس کو. ابھی ہم تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس سوسائٹی میں ایک ڈس انگیج ہو رہے ہیں بچے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں. تو اب میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہنا جو ہے وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. سم ٹائمز وہ ایموشنل ڈس انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, سم ٹائم وہ سپریشن ہو سکتا ہے. تو یہ ایویلیویٹ کرنا کہ اس خاموشی کے پیچھے کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے. سمپل ہم نہیں لیبل کر سکتے اس چیز کو. صحیح ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا اس کا مطلب ہے کہ بہت ضروری ہے. آئی کیو تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل کنیکٹیوٹی ہونا, انٹیلیجنس ہونا, جس کو جذباتی کہہ لیں کہ ذہانت کہا جا رہا ہے, اس کا ہونا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. آپ کے اپنے لیے, آپ کی اپنی شخصیت کے لیے, زندگی کے لیے, ایون دو کہ آپ کے جو ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں نا, ان کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر آمنہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا کیا ہے, کس طرح یہ کام کرتا ہے. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آمنہ کہ آپ آئیں اور اس کے اوپر آپ نے بات کی ہے. جناب اب کچھ حکمت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. خاص طور پر سردیوں کا موسم ہے اور لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سردی میں بار بار پیشاب آتا ہے, یورین کا پرابلم بڑھتا جاتا ہے, بچوں میں بھی, بزرگوں میں بھی. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی, سردیوں میں اتنا یورین کیوں آ رہا ہوتا ہے, اور اگر بار بار پیشاب آ رہا ہے تو کیا یہ کسی بیماری کی علامت بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے؟ بچوں میں بار بار آنا پیشاب وہ کس بیماری کی علامت ہو سکتا ہے, اور اس کا حل کیا ہے حکمت کے اندر؟ اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حافظ فرحان حنیف حکیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. حکیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ شکر اللہ کا. حکیم صاحب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بار بار پیشاب آنا یہ بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتا ہے, اور کون کون سی بیماریوں کی علامت ہوتا ہے؟ بار بار پیشاب آنا بیسیکلی مثانے کی کمزوری, اوکے, اس کے بعد شوگر کا ہونا, ہاں, ٹھیک ہے, اس کے بعد انفیکشن کا ہونا, ٹھیک ہے. بعض اوقات انفیکشن سوزش ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے. بعض اوقات مثانے کی جو
पट्टे हैं वो कमज़ोर होती हैं, आसाबी कमज़ोरी, उसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है। सही है। तो इसमें ये आजकल जैसे मौसम है सर्दी का, तो सर्दी में भी ठंड लगने की वजह से भी पेशाब ज़्यादा आना शुरू होता है। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, बाज़ औक़ात चाय पीने के बाद थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, अब उससे भी चाय ये पेशाब बार बार आना शुरू होता है। लेकिन इसमें पेशाब तो बार बार आ रहा है, लेकिन इसमें वजूहात अक्सर जो बच्चे हैं उनके पेट में कीड़े हों तब भी पेशाब ज़्यादा आता है। अच्छा। तो इसमें नोयत चेंज है। अगर आपको पेशाब बार बार आ रहा है जलन के साथ तो फिर इन्फेक्शन है। ठीक है। अगर आपको पेशाब बार बार आ रहा है लेकिन वाइट कलर में आ रहा है तो फिर आपके गुर्दों में कमजोरी भी हो सकती है, आपका मसाना भी कमजोर हो सकता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। अच्छा, बच्चों में पेट के कीड़े की वजह से ज्यादा पेशाब आता है इसके से। उनमें। और शुगर तो आपको पता है, शुगर से तो है पेशाब ही है, ज़्यादा हाँ आता जी। है। तो इसमें बाज़-औक़ात जो पेशाब ज़्यादा आना, पहले बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को अगर सिर्फ मसाने की कमज़ोरी है तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि आप भुने चने ले लें 50 ग्राम, और उसके साथ गुड़ ले लें 50 ग्राम, और तिल सफ़ेद ले लें 50 ग्राम। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप कूट लें, कूट के बच्चों को खिलाएं, बेहतरीन चीज़ है इस मौसम में। अगर ये दी जाए तो इससे पेशाब नहीं आएगा। दूसरा बड़ा सादा सा इलाज है, अगर बच्चों को आप अजवाइन थोड़ी सी लेके ना चम्मच का चौथाई हिस्सा रात को पानी में भिगो दें, सुबह वो पानी पिला दें, तो उससे भी पेशाब जो है ना बार बार आना ख़त्म हो जाता है। और पेट के कीड़ों के लिए भी ये नुस्खा बड़ा कमाल का है, अजवाइन वाला। अजवाइन वाला। उसके बाद जो पेट के कीड़ों की वजह से बच्चों को पेशाब ज़्यादा आता है, अक्सर लोग बच्चे जो हैं बड़े होकर भी पेशाब ऊपर करते रहते हैं, ये अक्सर पेट के कीड़ों का मसला होता है। तो इसके लिए कमीला, ये एक पाउडर होता है, आम पंसार स्टोर से मिल जाता है, वो पाउडर थोड़ा सा ले लें, उसी के अंदर उतना बराबर वजन बाव बडंग, ये भी एक गोल गोल दाने होते हैं, हाँ जी, ये दो चीज़ें लेके इसका फाइन पाउडर करके, तो ये अगर आप रात को 2-3 दिन पहले मीठी चीज़ खिलाएं ताकि वो कीड़े वहाँ पे डेली आके जमा हो जाएं, फिर ये मीठे दूध के अंदर शामिल करके लगातार चंद दिन खिलाएं। बाज़ ऐसे कीड़े होते हैं जो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ये महीना 2 महीने भी दवाई खिलानी पड़ती है, तो ये अल्लाह के हुक्म से पेशाब वाला मामला हल हो जाएगा। ओके। और कीड़े भी दोबारा पैदा जब नहीं कीड़े मर जाएंगे तो बच्चों के अंदर जो कैल्शियम की कमी है, बच्चों की सेहत नहीं बन रही तो सेहत भी बनेगी, भूख भी नहीं लग रही होती है ऐसे वो बच्चों ठीक हो जाएगा मसला। सही है। उसके बाद पेशाब, ऐसे लोग जिनको पेशाब बहुत आता है लेकिन साथ शुगर पेशेंट है, ठीक है, शुगर पेशेंट वाला मरीज़ क्या करे, उसके लिए है तुख्मे सरस ले ले 50 ग्राम, और उसके बाद गूंद की कर ले ले 50 ग्राम, तुम्मा ले ले 50 ग्राम, और कलवंजी ले ले 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेके इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह शाम एक कैप्सूल खाया जाए तो ये शुगर के लिए भी मुफीद है, लेकिन जो पेशाब बार बार आ रहा है उसको तो पहले दिन ही फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद इस मौसम में अक्सर हम देखते हैं कई लोग आम रूटीन में चल फिर रहे होते हैं, उन्हें गर्मी नहीं लगती, ख़ुसूसन जो खान लोग हैं वो सुबह सुबह वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, वो सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। सलाजीत अगर अच्छी वाली मिल जाए ना तो इसका छोटा सा मसर के दाने के बराबर दाना अगर खा लिया जाए तो सर्दी के लिए, ये जितनी आजकल सर्दी पड़ रही है, सर्दी की वजह से नमूनिया हो रहा है, ठंड लग रही है, और सर्दी नुकसान बहुत करती है कि इसमें फालिज का अटैक भी बहुत होता है, ब्लड प्रेशर हाई भी बहुत ज़्यादा होता है, दिल का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। उसकी बुनियादी वजह पानी इतना पिया नहीं जाता, और मैं समझता हूँ कि इस मौसम में बुज़ुर्गों को और बच्चों को ख़ास इनका ख्याल रखा जाए, बुज़ुर्गों को बाहर ना निकलने दिया जाए और इनकी केयर की जाए। इससे क्या होगा कि इनको ठंड नहीं लगेगी, जब ठंड नहीं लगेगी तो इनकी वेन सुकड़ेंगी नहीं। बिल्कुल, इनको बार बार नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें। ये जो सलाजीत है मसर के दाने के बराबर दूध के साथ दी जाए तो बेहतरीन चीज़ है बड़ों के लिए, जो यूरिन बार बार आता है, ठीक है, उसके लिए बच्चों को भी दी जा सकती है, बच्चों को भी दी सकती है, थोड़ी सी मिकदार कम कर लें, ठीक है। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है उसमें दे सकते हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, उनके लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा, अगर सर्दी लग रही है, लौंग हमारे घर में पड़ी है, दारचीनी हमारे घर में पड़ी है, 10 ग्राम जावित्री लें और 20 ग्राम लौंग ले लें, 30 ग्राम दारचीनी ले लें, घर में वो ग्राइंडर मशीन पड़ी होती है उसमें ग्राइंड करके रख लें, बच्चों को रोज़ाना सुबह शाम 2-2 चुटकी शहद में मिला के चिटा दिया करें, सर्दी लगेगी नहीं, नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचे रहेंगे। उसके अलावा अक्सर आम पंसार स्टोर से मिल जाता है कर्नुल ईल, ये इसको बारासिंगा पाउडर भी कहा जाता है। अच्छा। वो लेके घर में रखें, शहद में मिला के चिटाएं, एक तो पेशाब भी कम आएगा प्लस सर्दी नहीं लगेगी, जो सर्दी की वजह से पेशाब ज़्यादा आ रहा है वो रुक जाएगा। उसके बाद बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन है, ये बच्चे हों या बड़े हों, नर्च वाला इसे कहते हैं, ये अच्छी क्वालिटी का होता है, सिंध वाली साइड का होता है, इसे हल्का सा देसी घी में बरियां करके
تو یہ اگر بچی ہیں تو 1 عدد کھا لیں, بڑے ہیں تو تھوڑا سا 2-3 پیس کھا لیں. بہترین ہے, مقوی اعصاب ہے, پٹھوں کو طاقت دیتا ہے. اس سے بھی جو بار بار پیشاب آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک تو ٹیسٹی ہے, مزیدار ہے. اس کے بعد یہ گول والی دار چینی, یہ بڑی کمال کی ہے. یہ بھی بچوں کو, بچے ہوں یا بڑے ہوں, اس کا فائن پاؤڈر کر لیں یا اس کا قہوہ بنا کے پیا جائے تو پیشاب کے لیے بہترین ہے. بہترین ہے. تو یہ کر کے پھر آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس کا فرق آپ کو پڑا ہے کہ نہیں. دوسرا, بار بار پیشاب آنے کا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے. حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.